اس سے تو سوال ہوگا کہ تو نے عربی کیوں نہیں کی, عربی کیوں نہیں سیکھی. وہ سوال کیوں ہوگا؟ زبان سے کیا ہے, زبان سیکھنا کون سا فرض اور نفل ہے؟ This is what Shafi'i realized very early on, because he was one of the finest or one of the biggest travelers, and he was going on around people looking at different psychologies of people کہ ان لوگوں کی psychology اتنی فرق کیوں ہے, یہ کیوں دوسری طریقے سے سوچ رہے ہیں. سو وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ میں ایک یہاں پہ ایک مثال دوں. ایک اسکالر ہیں, بہت بہت بڑے اسکالر ہیں, میں لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوتا اسپیشلی جب کہ ایسا کوئی معاملہ ہو. وہ مجھے اپنا ہی واقعہ خود سنا رہے تھے کہ ان کے استاد نے, وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, اور ان کے استاد اردو میں وہاں پہ درس کرتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے عربی میں درس کرتے ہوتے ہیں, تو ہیں وہ پاکستانی. تو وہاں پہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا ان کی کلاس میں پیچھے پلر سے ٹیک لگا کے. تو انہوں نے درس کے دوران کوئی آیت سنائی, تو پیچھے سے بدو نے کہا کہ آپ نے آیت غلط اینڈ کی ہے, یہاں پہ آیت پہ غفور الرحیم نہیں آنا چاہیے, یہاں پہ قہار کا صیغہ آنا چاہیے. تو عالم نے ان کو بدو سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ بالکل نہیں ہوں, مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ جملے کی جو سائیکالوجی ہے یہ جو ہے یہ اس کے اندر سے غضب کا ایلیمنٹ نکل رہا ہے. تو غضب کے ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ آخر میں غفور الرحیم نہیں کہہ سکتے. یہ عربی کی لنگوسٹکس کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے جملہ بولا جائے. پھر ایک اور میں اپنے استاد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اور یہ بات واقعی پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بدو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ آیت انہوں نے مکس کر دی, دو الگ الگ آیتیں مکس کر رہے تھے ان کے جو شیخ ہیں. بالکل اسی طریقے سے دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں بلکہ سب سے مشہور واقعہ پاکستان کے سب سے بڑے قاری جب کعبے میں انہوں نے جماعت کرائی, انہوں نے عربوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جماعت کرائیں, آپ تو سب سے مشہور قاری ہیں. تو انہوں نے سورہ یوسف پڑھائی, تو پورا حرم میں نماز پیچھے کھڑی ہو گئی. سورہ یوسف میں انہوں نے پہلی رکعت پڑھائی, پھر دوسری رکعت میں قرات کی, اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا سورہ یوسف کے قرات کرائی تھی انہوں نے دونوں رکعات میں, تو پیچھے سے پھر مقتدی نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت قرات ہے آپ کی, بس ایک شکایت ہے. تو ان پاکستانی قاری نے کہا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرب نے کہا کہ آپ نے اتنی پیاری قرات کی کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا, اتنی اپنی قرات میں اتنی ہمیں آپ کی جان ہے, مگر آپ سے شکایت یہ کہ آپ نے یوسف کو کنویں میں تو پھینک دیا تھا, تو کنویں سے نکالنے سے پہلے ہی آپ نے سلام پھیر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دماغ کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس وقت تڑپ رہے تھے کہ کنویں میں کیوں پھینکا گیا, اور آپ نے بس وہاں تک آیت پوری کی, کیونکہ ان کو وہ تصویریں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. یہ قرات میں قرآن پاک, جب یہ قاری ایک نان عرب قاری قرآن پاک کو قرات کرتا ہے نا, تو قرآن پاک کی آیتوں اس کی تصویر بنتی ہے, کیونکہ وہ کتاب سے یاد کرتا ہے. جب عرب قرآن پاک کی قرات کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی والی تصویریں بنتی ہیں جو کہ پاکستانی کی اردو میں, اب میری بات سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں تصویریں بن رہی ہیں. آپ کے ذہن میں ایک اردو کا قاعدہ نہیں آ رہا. جب میں باتیں کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اردو کا قاعدہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں سے سیکھیں آپ نے الفاظ. عربی کے ذہن میں بھی قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک نہیں آتا, وہ والی تصویریں آتی ہیں جو کہ اس جگہ پہ لے کے جانی چاہیے ہمیں. سو یہ من ربو کا ایک جب عرب سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن میں لیس دین نینو سیکنڈ کے اندر وہ والی پکچر نکالتا ہے کہ جو اس نظام کے اندر رزق کا انتظام کرنے والی ذات کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ من کا صیغہ ہے. من کا صیغہ کون کا صیغہ ہے, مطلب کون پال رہا تھا. Who was giving you, not what was giving you. What was giving you all the sustenance could be a company. Who was giving you all the sustenance is a person or a being. اور یہ والا معاملہ ایک صرف عربی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو عربی کی پوری سینس ہو کہ اس نے وہی والا پریپوزیشن ٹریگر کیا ہے. من کا پریپوزیشن ہے جو کہ ایک کسی ایسی بینگ کو ریفر کر رہا ہے کہ جو مجھے پالتی رہی ہے. اب کوئی بھی بندہ جو نوکری کرتا ہو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا سی ای او پال رہا تھا کمپنی کا, یا بزنس سے پوچھا جائے تمہارا بزنس کا اونر یا سیٹ صاحب تمہیں پال رہے تھے, تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو اللہ پال رہا تھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ پال رہے تھے. مگر یہ یاد رکھیے گا سوال عربی میں ہونا ہے, سوال اردو میں نہیں ہونا. سو ایک عام بندے کو ٹیسٹ ہی اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اصلی اوقات باہر نکالیں, تو اصلی اوقات تو وہی ہے جس پہ سب کانشیس روٹین پہ چلتے رہیں. تو اتنا بڑی ایج ہے جو عرب بچہ لے جاتا ہے, اور ہم جتنی مرضی کتابیں چاہتے رہو عالم بن جائیں, اگر عربی نہیں ہمیں صلاحیت کی تو ہمارے پاس وہ ایج ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ہمیں اس سے بڑا نقصان تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, مگر اس سے چھوٹے
کروڑوں نقصان میرے ذہن میں اس وقت جو عرب کی سائیکالوجی، عربی کی لفظ کی، عربی کی زبان کی سائیکالوجی نہ آنے کی وجہ سے، اور اس میں سے کچھ میں آپ کو نقصان بتاؤں. ابھی محرم کا معاملہ چل رہا تھا اور لوگ سیدنا حسین کو اور یزید کو کمپیئر کر رہے ہیں آپس میں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو وہ والی حدیثیں اگر آپ پڑھ لیں کہ جو سیدنا حسین کے بارے میں ہے، تو آپ ایک جملے میں یزید کو اور بادشاہ حسین کو کبھی اکٹھا استعمال ہی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شہنشاہ ایک طرف اور یزید ایک طرف، ایک جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ. مگر ہمیں ان حدیثوں کی سائیکالوجی نہیں صلاحیت کرتی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک معاملے کو سیٹل کرتے ہوتے ہیں دماغ کے اندر، کیمسٹری کیسے ٹریگر کرواتے ہوتے ہیں. سو یہ میں آپ کو اور نقصانات کی لسٹ بتا رہا ہوں. پھر ہمیں صحابہ کے آپس میں مسائل سمجھ ہی نہیں آتے، بیکاز ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو ہی سمجھا جائے گا کہ کچھ چیزیں اتنی چھوٹی کیوں تھیں ان کے لیے اور کچھ چیزیں بہت بڑی کیوں تھیں. اور پاکستانی ہمیشہ ان مسائل کے اندر پھنسا رہتا ہے صحابہ کے کہ جو صحابہ کے لیے بھی ویلیو لیس تھے. صحابہ کو خود ان سے مسئلہ نہیں ہوا اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اور فرقے اور آپس میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ عربین سائیکالوجی کچھ اور تھی اس وقت کا، جو انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور تھی، اور آج کل کی انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور ہے. وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ ہم نے زبان کو ٹرانسلیٹ کر دیا. اور جب پہلی دفعہ ٹرانسلیشن ہوئی تھی قرآن پاک کی، شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں کیا، تو یہی سائیکالوجی کے تھرو علماء کرام تلواریں لے کے گھر پہ پہنچ گئے تھے کہ تو نے کر کے دیا. ہی سیڈ کہ اب میں کیا کروں، عربی تو یہ سیکھتے نہیں ہیں تو قرآن سے دور ہوئی جا رہے ہیں. اور ان کے خلاف جرا بھی ہوئی تھی کہ قرآن سے قریب نہیں، تم دور کر دو گے ان کو. جو سست قوم پہلے عربی نہیں سیکھ رہی، اب انہوں نے بالکل بھی نہیں سیکھنی. تو شاہ ولی اللہ نے ایک آرگیومنٹ دیا تھا کہ وہ واقعی سست قوم انہوں نے نہیں سیکھنی، مگر ایٹ لیسٹ جتنا قرآن پکڑ سکتے ہیں وہ تو پکڑے نا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا. I don't want to challenge the intellect of Shah Waliullah, but we have to understand that if Quran Pak was never translated, then whoever would have gotten to the Quran would have gotten to the original Quran through the Arabiya. But now we do not have any chance to get to the Quran because we have another hurdle right between us and the Quran, and that is کہ جب ہمیں پتہ ہے میری زبان میں آ گیا تو پھر کہانی مجھے اتنی ضرورت کیا ہے جب اللہ کا پیغام میرے تک پہنچ رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا پیغام نہیں، وہ مودودی صاحب کا پیغام ہے، وہ اشرف علی تھانوی کا پیغام ہے، وہ تقی عثمانی کا ہے، وہ سید قطب کا ہے. وہ اللہ کا پیغام کیسے ہو گیا؟ اللہ آپ کے پیغام، اللہ کے الفاظ کے اندر ان کی سائیکالوجی الگ سے ٹریگر ہوتی ہے، اور مودودی صاحب کی جو سائیکالوجی ان کو سمجھ آئی انہوں نے ہمارے تک ٹریگر کرنے کی کوشش کی. ہم تو وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے تو 3rd ڈگری میں سائیکالوجی ٹریگر کرنی ہے نا. 1st ڈگری میں تو ٹرانسلیٹر کی ہوئی ہے، 2nd ڈگری میں میری ہوئی ہے. سو it's one of the biggest problems. قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی ترکیب کرنی ہوتی تو ان میں سے ایک ترکیب یہ ضرور ہوتی کہ اس کا کسی اور زبان میں ان کو لے آؤ. جیسے کہ سب سے بڑا کیس اسٹڈی ہمارے سامنے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے کرسچنڈم کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کی اوریجنل لینگویج میں ہو. حضرت عیسیٰ کی اپنی لینگویج میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Christians cannot even understand, let alone get an access to the Hebrew Bible of the New Testament. New Testament میں Hebrew Bible ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Hebrew Bible Old Testament میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور New Testament کی ارلیسٹ جو لٹریچر ہے وہ سیپٹوجنٹ تک جاتا ہے، جو کہ گریک جو ہے وہ لٹریچر ہے، گریک کتاب ہے. اور گریک was not the language that Hazrat Isa was speaking. How dare they actually say that we have gotten the access to what the prophets or in their words God himself was saying. وہ تو بہت ہی دور ہو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنفیوز لوگ ہیں. کیوں کنفیوز لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ وہ سائیکالوجی تک آ ہی نہیں سکتے جو حضرت عیسیٰ کی سائیکالوجی تھی. اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ پوری قوم، عربوں کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس اپنی کتاب اوریجنل لینگویج میں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ریزن ہے ان کے پاس. اور ہر مذہب کے فرقے بنے ہیں مگر عیسائیت فرقوں کے اوپر بنی ہے. 128 نون ریجیمنٹڈ ڈاکٹرنز ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو 100% کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپس میں کانٹرڈکشن آتی رہی. کیوں؟ ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کا مطلب کچھ اور لیا گیا، اس لفظ میں مطلب کچھ اور لیا گیا. اب مسلمانوں میں بھی فرقے بنے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے فرقے ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر بنے ہیں. قرآن پاک کے اندر سے نہیں فرقے بنائے انہوں نے. قرآن پاک سب کا ایک ہے.
सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. अब ये एक और मिसाल देता हूँ. कुरान पाक में से एक लफ्ज के ऊपर इन कादियानियों ने अपने आप को सेटल करना शुरू किया कि खातिम और खातम का मतलब निकालने. देखें लफ्ज के ऊपर कितना बड़ा, अरबी के अंदर थे, इन्होंने अपना एक फिरका निकाल के अपने आप को इस्लाम से खारिज करवा लिया. इतना बड़ा मसला होता है अगर हमें समझ ना आए कि अरबी क्या है, लैंग्वेज की साइकोलॉजी क्या है. सो ये भी मैं आपको एक छोटे वर्जन में सारा कुछ बताया, वरना मैं लिंग्विस्टिक्स का जो कॉन्टेक्स्ट शुरू किया था उस पर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 7-8 घंटे लग जाएंगे आपको उस ब्रेन को, आपके ब्रेन को ट्रेन करने में कि किस लेवल के ऊपर हम अपने बच्चों के साथ नुकसान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के बताए हुए, चुने हुए, लिखे हुए अल्फाज को छोड़ के एक स्कॉलर के, आम इंसान के लिखे हुए और पढ़े हुए और समझे हुए अल्फाज को के थ्रू अपने दीन को मुरतब करें और मन रब्बुका का मतलब कुछ और ले लें और ऐसे आंसर देने शुरू करें कि फरिश्ते हमें मुंह देख रहे हो हमारा कि तुझे तो समझ भी नहीं हमने क्या कहा है और तू किस राह से किस राह की तरफ चल पड़ा. पहले सवाल पे तू गैर मुस्लिम हुआ, पहले सवाल पे मुशरिक हुआ, पहले सवाल पे तागूती हुआ, पहले सवाल पे काफिर हो गया कि मन रब्बुका का आंसर नहीं आता. और हम समझते हैं मन रब्बुका पे कहेंगे अल्लाह सुब्हान ताला. ऐसे नहीं होगा उधर, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा. आपको कोई सोचने का मौका नहीं मिलेगा उधर. आपकी साइकोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री टेस्ट हो रही होगी कब्र में. आई होप दिस हैज एनफ, आई हैव कवर्ड एनफ एंगल्स. इतने एंगल्स से मैंने आपको बता दिया कि आपको समझ आ जाए. बस मैं जब भी किसी को छोटा वर्जन देता हूँ, वो छोटा तो उसमें उनको क्रिश्चियंस की एग्जाम्पल देता हूँ कि कंफ्यूजन ऑफ द क्रिश्चियंस इज बिकॉज द लैक ऑफ द access to the Aramaic that Hazrat Isa was speaking at that time, or Hebrew that he was speaking. Greek was spoken by John. वो भी बहुत controversial है कि जॉन को ग्रीक आती है. The apostle of John was a fisherman. Greek was a language of the Roman elite. There is no way कि apostle of John को ग्रीक आती हो. बहरहाल स्कॉलर्स की बहस है. So ग्रीक स्कॉलर्स ने मिलके रोम में बैठ के एक पूरी अल्लाह ताला की किताब नए सिरे से मुरतब कर दी, कह दिया ये अल्लाह की साइकोलॉजी है. तो अल्लाह की साइकोलॉजी ऐसे नहीं होती. अल्लाह ने अपनी साइकोलॉजी कुरान पाक में बता दी है कि अल्लाह कैसे हमें क्या कहते हैं कि कैसे सोचो. सोचने के लिए ज़बान एक इस्तेमाल है, कश्ती है. वो कश्ती जितनी अल्लाह ने जैसी बनाई है उसी में आपने बैठ के सफ़र करना है. हमारी हर ज़बान की अपनी अपनी कश्ती हो जिसमें हम सफ़र करते हैं, उससे पूरा वर्ल्ड व्यू निकालते हैं. सो आई होप दिस इज enough information for anyone who really wants to understand and knows कि sensitivity और criticality क्या है ज़बान की.